السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں انصار احمد ساحل حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک ونڈرفل سیشن کے ساتھ۔ آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹی ایس ٹیٹ 2021۔ کیا پڑھیں، کیسے پڑھیں، کب پڑھیں؟ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اور نئے معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے آپ کے اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اسکپ ہرگز نہ کریں۔ تو چلیے ویورز، آج کے سیشن کا آغاز میں ایک شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ۔ تو سب سے پہلے ہمارا جو ٹاپک ہے کیا پڑھیں، اس میں ہمارا سائیڈ ہیڈنگ ہے اے، نصاب یا سلیبس۔ پہلا کام جب ہم ایگزام کی پریپریشن کرنے چاہ رہے ہیں، چاہے وہ ٹیٹ ہو یا ٹی آر ٹی ہو یا اور کوئی کمپٹیٹیو ایگزام ہو، سب سے پہلا کام ہمارا اس کو متعلقہ ویب سائٹ سے، جیسے ٹیٹ کا یا ٹی آر ٹی کا ٹی ایس پی ایس سی ویب سائٹ سے سلیبس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ کسی بھی منزل کو پہنچنے کے لیے اس کی سمت کا تعین ضروری ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح کسی بھی امتحان میں کامیابی کے لیے نصاب سے واقفیت لازمی ہوتی ہے۔ سلیبس میں سبجیکٹ وائز ٹاپکس کے لحاظ سے ہم تیاری کریں تو بہت ہی سود مند ہوگا۔ ویورز، آپ جہاں پڑھتے ہیں وہاں کی دیواروں پر امتحان تک سلیبس کاپی چسپاں کر دیں، یعنی چپکا دیں، یا پھر رائٹنگ پیڈ پر پیسٹ کریں، تاکہ جب بھی آپ اسٹڈی کے لیے بیٹھیں وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہو اور آپ ٹاپک وائز سیکوینس سے آسانی سے تیار کر سکیں، اور آپ جو ٹاپک کور کر چکے ہیں انہیں رائٹ کا نشان لگاتے جائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ٹاپک ہو چکی ہے، پھر دوبارہ آپ اس کو ریپیٹ نہ کریں۔ اب کیا پڑھیں اسٹیج میں سیکنڈ سائیڈ ہیڈنگ ہے بی بٹ۔ اب پڑھنا کیا ہے ٹیٹ کے لیے، یہ سیکشن بہت ہی اہم ہے۔ بی بٹ ہے اب پڑھنا کیا ہے ٹیٹ کے لیے۔ اکثر ویورز ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ریڈی میڈ اسٹڈی میٹیریل کہیں سے جو دوسرے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں، جو اتھینٹک مستند ہو بھی سکتا ہے یا نہیں بھی، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح سی ای ڈی ایم کا مطالعاتی مواد جو مفت فری میں تقسیم کیا جاتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، معیاری ہوتا ہے، لیکن میرے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اکثر کی میں غلطیاں یا مسٹیکس ہوتی ہیں، شاید وہ ڈی ٹی پی کی ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، جبکہ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو پوری تیاری کر لی، فلاں مضمون مکمل کر لیا، لیکن امتحان میں ہم اس کی کے لحاظ سے آنسرز کرنے پر ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے تو فلاں سوال کا صحیح جواب دیا، لیکن جب آفیشیل کی جاری ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جواب غلط تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سی ای ڈی ایم کا مواد مت پڑھیے، بلکہ اس کے جوابات کی تصدیق، ویریفیکیشن کرنا ضروری ہے، جس کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم ان سوالات کی تصدیق یا جانچ کر سکے۔ تو اسٹوڈنٹس، پھر ہم کو کرنا کیا ہے؟ اگر ہم پیپر 1 کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو جماعت اول سے جماعت ہشتم تک، یعنی فرسٹ کلاس سے 8th کلاس تک کی درسی کتب، ٹیکسٹ بکس کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ جماعت چہارم اور پنجم کے ٹاپکس جماعت ششم تا جماعت ہشتم 6 to 8 تک کو ریلیٹڈ اور اسپائرل ہونے کی وجہ سے یہاں تک سوالات پوچھے گئے ہیں۔ جو ٹاپک 4th 5th میں ہے وہی ٹاپک کنٹینیو 8 تک ہے، تو اس ٹاپک تک، اس لیول تک، اس کلاس تک کا سلیبس کور کیا جاتا ہے، وہاں تک کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ آپ سابقہ کے ٹیٹ کے پرچوں کی جانچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پیپر 2 کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو جماعت ششم سے جماعت دہم 6 کلاس سے 10th کلاس تک کی درسی کتب یا نصابی کتب کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ ایڈیشنل نالج کے لیے، اضافی معلومات کے لیے انٹرمیڈیٹ کے ٹاپکس جو ہائی اسکول لیول پر ہے،
جو ہائی اسکول لیول سے متعلقہ ہے انہیں بھی پڑھنا پڑے گا. اس کا بھی آپ پریویس اسٹیٹ پیپرز میں تجزیہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد بی بیٹ ہے ہمارا. درسی کتب تیلگو اور انگریزی چھوڑ کر تمام مضامین کے پڑھنے چاہیے، کیونکہ جنرل انگلش میں بیسک اور گرامر وغیرہ ہوتا ہے، وہ آپ کو بازار سے اسٹڈی مٹیریل میں مل جاتا ہے آسانی سے. اس کے بعد ہمارا سی بیٹ ہے، نیکسٹ ہیڈنگ ہے. درسی کتب یا ٹیکسٹ بکس کے مطالعے کے بعد ہم وجیتا سیریز یا بریلینٹ سیریز کے انگلش میڈیم کے اسٹڈی مٹیریل پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو انگریزی کے مشکل الفاظ سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو آپ ڈکشنری یا فون ڈکشنری یا گوگل کا سہارا لے سکتے ہیں. یاد رکھیے، جتنا اسٹڈی مٹیریل اور نوٹس تیلگو اور انگریزی زبان میں ہے اتنا اردو زبان میں دستیاب نہیں ہے. پریکٹس بٹس کرنے سے آپ کے خود اعتمادی سیلف کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا اور آپ کا اندر امتحان کا خوف اور ایگزام کا جو فیئر یا فوبیا ہے وہ دور ہو جائے گا. اس کے بعد اگلا بیٹ ہے ہمارا ڈی بیٹ. اگر آپ تیلگو زبان سے واقفیت رکھتے ہیں تو ایناڈو اور ساکشی تیلگو اخبارات کے ہفتے میں ایک دن اسپیشل ایجوکیشن اینڈ کیریئر سپلیمنٹ ایجوکیشن شائع ہوتا ہے. اسے پڑھیے اور اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیے، کیونکہ وہ سینئر موسٹ سبجیکٹ ایکسپرٹس کی جانب سے بنائے جاتے ہیں. اس کو امتحان سے کچھ دن پہلے ریویو کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ ہے کیسے پڑھیں. تو ویورز، کیسے پڑھیں اس کا مقام ایسا ہے جیسے جسم میں روح. اگر آپ علم غلم پڑھیں گے یا جو ہاتھ کو آیا وہ پڑھیں گے، یا پھر کبھی دن صبح سے شام تک پڑھیں گے تو پھر کبھی دن کتاب کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے، تو ایسا چلنے والا نہیں. کبھی پوری کتاب صرف ایک نشست یا سیٹنگ میں پڑھ لی تو کبھی صرف ایک پیج ہی پڑھا. اگر آپ امتحان کو بہت وقت ہے تو آپ سیلف نوٹس پریپئر کیجئے. اگر وقت نہیں ہے تو کتابوں میں ہی کی پوائنٹس کو ہائی لائٹ پین سے یا ریڈ پین سے انڈر لائن کیجئے تاکہ آپ کو اہم نکات ذہن نشین ہو سکے. ہمارا اگلا بیٹ ہے یف بیٹ. اسٹوڈینٹس، ہمیں پہلے سبجیکٹ وائز شیڈیول بنا لینا ہے. مثال کے طور پر پیپر 1 میں 5 مضامین ہیں تو اس میں ایک مضمون ہم کو بہت ایزی لگتا ہے، اسے 1 گھنٹہ دیجئے. ایک سبجیکٹ ہمیں بہت مشکل ڈیفیکلٹ لگتا ہے، اسے 2.5 گھنٹے دیجئے. اب بچے 3 مضامین جو ہمیں ایوریج لگتے ہیں، انہیں ہر مضمون کو 1.5 گھنٹہ دیجئے. اس طرح سے 3 مضامین کو 4.5 گھنٹے درکار ہوں گے. جملہ آپ اپنی اسٹڈی پر یا پریپریشن پر 8 گھنٹے دینا لازمی ہوگا. اس شیڈول کے مطابق ہماری تیاری کو 8 گھنٹے درکار ہو رہے ہیں. 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے مطالعہ، 8 گھنٹے نیند اور 8 گھنٹے عبادت، روزمرہ کے کام کاج اور جاب وغیرہ. یہ میں ایک مثال کے طور پہ بتایا ہوں. آپ اپنی سہولت اور فرصت کے لحاظ سے آپ اپنا شیڈول اور نظام الاوقات تیار کر سکتے ہیں. اسی طرح پیپر 2 چاہے وہ سماج علم مضمون کا ہو، چاہے وہ ریاضی یا سائنس مضمون کا ہو، ان تمام مضامین کو بھی آسان اور مشکل کے لحاظ سے وقت کا تعین فکس کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے. اس سے پہلے میں ویورز آپ کی خدمت میں ایک شعر پیش کرتا ہوں جو ہمارے لیے ایک موٹیویشن کا کام کرے گا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. اس کے بعد آج کے اس سیشن میں جو ہماری آخری ٹاپک ہے کب پڑھیں. اس سے پہلے ہم کیا پڑھیں، کیسے پڑھیں اور کب پڑھیں، یہ 3 ٹاپکس کا احاطہ کر رہے ہیں. تو اس میں ہماری آخری ٹاپک ہے کب پڑھیں. ہر طالب علم اپنی مصروفیت اور فرصت کے اوقات کے اعتبار سے مطالعے کے لیے ٹائم فکس کر لیں. اپنے اسٹڈی شیڈیول پر سختی سے عمل کریں. کچھ دنوں کے لیے شادی بیاہ و دیگر تقاریب، فنکشنز اور تفریح، انٹرٹینمنٹ بھول جائیں اور دوستوں کی گپ بازی بند کریں
اور موبائل فون کا کم سے کم استعمال کریں. صرف ایجوکیشن اپڈیٹس کے لیے موبائل کا استعمال کر سکتے ہیں. سنجیدگی سے اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے جنونی بن جائیں اور اس سلوگن کو اپنا امتحان جیسے ٹیٹ، ٹی آر ٹی یا کوئی اور دیگر مسابقتی امتحان تک اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے کہ اب نہیں تو پھر کبھی نہیں، اب کی بار آخری بار. مشکل مضامین جیسے ڈیفیکلٹ سبجیکٹس کو صبح میں پڑھیں اور آسان مضامین کو شام میں پڑھیں. اگر آپ بالکل فری ہیں تو آپ صبح 2 گھنٹے، دوپہر 2 گھنٹے، ساپہر 2 گھنٹے اور رات میں 2 گھنٹے پڑھنے کا معمول روٹین بنا لیں. شرط یہ ہے کہ آپ مستقل مزاجی سے پڑھیں. اگر آپ کسی پیشے سے یا ملازمت سے منسلک یا اٹیچ ہیں تو صبح 4 گھنٹے اور شام میں 4 گھنٹے مطالعے میں صرف کریں. دوران ملازمت جب بھی آپ کو وقت ملے اپنے اسمارٹ فون میں مختلف مضامین کے ویڈیوز یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں اور پی ڈی ایف کے اسکرین شاٹس لے کر انہیں بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. دوران سفر بھی ہیڈ فون کی مدد سے ہم آڈیو اور ویڈیو سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ مطالعے میں ناغہ نہ ہو. تسلسل کے ساتھ اپنے مشن کو جاری رکھیے. حتی الامکان کوشش کیجیے کہ اپنے نظام الاوقات شیڈول میں گیپ نہ ہو. اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ ہے بہر کیف اپنے وقت کو ضائع ہونے مت دیجیے. وقت کا صحیح استعمال کیجیے ورنہ پھر پچھتاوے اور افسوس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہنسی مذاق میں لے کر یا ٹائم پاس کے لیے اسٹڈی مت کیجیے ورنہ پھر کہنا پڑے گا کہ کاش میں پڑھ لیا ہوتا، محنت کر لیا ہوتا، یہ دن مجھے دیکھنے نہ پڑتے. اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، اپنے اسٹڈیز میں دلچسپی لو، خوب محنت کرو، اپنا اور اپنے والدین کا نام روشن کرو اور اپنے مستقبل کو تابناک اور درخشاں بناؤ. کچھ دنوں کی اپنے خواہشات اور اوقات کی قربانی زندگی بھر کی راحت ثابت ہوگی جب آپ کو سرکاری ملازمت مل جائے گی یا ٹیچر بن جائیں گے. تو ویورز، اس طرح کی تیاری آپ کرتے ہیں تو ٹیٹ میں کوالیفائی تو ضرور ہوں گے بلکہ اعلیٰ نشانات بھی حاصل ہوں گے، جس کا ایڈوانٹیج آپ کو ٹی آر ٹی یا ڈی ایس سی میں ہوگا یا پھر کسی اور دیگر کمپٹیٹیو ایگزام میں ہوگا. اور دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ آپ کی ٹیٹ کی تیاری میں ٹی آر ٹی یا ڈی ایس سی کی 70% تیاری پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹیٹ اور ٹی آر ٹی میں تقریباً مشترکہ مضامین اور سلیبس ہے. صرف ڈی ایس سی میں 2 نئے مضامین جی کے اور پرسپیکٹیوز ان ایجوکیشن ہے، جبکہ ٹیٹ میں صرف ایک سبجیکٹ نیا ہے، سی ڈی پی جو سائیکالوجی ہے، جو ڈی ایس سی میں نہیں ہے. دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی ضروری ہے. نمازوں کی پابندی کیجیے، صدقہ خیر خیرات کیجیے. تو اسٹوڈینٹس، میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہے. وش یو آل دا بیسٹ. اللہ آپ کو ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی سے امکنار کرے اور آپ کے مستقبل کو روشن کرے. آخر میں بریفنگ کے طور پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ناظرین کہ آپ ایک مرتبہ درسی کتب یا نصابی کتب کا اطمینان کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ مطالعہ کرنے کے بعد، انڈر لائن کرنے کے بعد 2 بار اس کو ریویژن کیجئے، اعادہ کیجئے. اس کے بعد آپ دیگر اسٹڈی میٹیریل یا مطالعاتی مواد جہاں سے آپ کو دستیاب ہوتا ہے وہاں سے آپ حاصل کر کے یا کسی اور کے امپارٹنٹ بٹس وغیرہ یا یوٹیوب کے چینلز پر جا کر ویڈیوز دیکھ کر وہاں سے آپ مزید اور اضافی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ٹیکسٹ بکس کو پہلے پریارٹی دیجئے، پریفرنس دیجئے. اس کے بعد ان کتابوں کا ریویژن کیجئے، اس کے بعد پھر پریکٹس کیجئے. اور خاص بات یہ ہے کہ پچھلے جتنے بھی ٹیٹ کے یا ٹی آر ٹی کے ایگزامس ہوئے ہیں ان کے سوالی پرچے جمع کیجئے اور ان کے جوابات دیکھیے تاکہ دوبارہ جب ایگزام میں وہ سوالات آئیں تو اس میں سے ایک بھی جواب ہم کو مس نہ ہو اور مارکس ہم کو اس میں مائنس نہ ہو. لہٰذا جتنے بھی سابقہ اور پریویس کے ٹیٹ اور ٹی آر ٹی کے پرچے گزرے ہیں تمام سوالات کے جوابات کی اچھی طرح پریکٹس اور مشق کر لیں. اس کے بعد میں اس شیئر کے ساتھ اس اہم سیشن کا اختتام کرتا ہوں جو ہم تمام کے لیے ایک موٹیویشن کا کام کرے گا. میدان امتحان سے گھبرا کے ہٹ نہ جانا، میدان امتحان سے گھبرا کے ہٹ نہ جانا، تکمیل زندگی ہے چوٹوں پہ چوٹ کھانا. ویورز، نا امید اور مایوس کبھی نہ ہونا،
بلکہ ہمت کے ساتھ چیلنجز کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا؟ آپ کا ضرور فیڈ بیک اور کامنٹ دیجیے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجیے۔